السلام علیکم ناظرین، ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان بابر شہزاد حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں ڈاکٹر عبدالولی احمد صاحب، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ ہیلتھ کرائسس، کہ بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اتنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا سکیں اور ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالولی احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی؟ بابر صاحب بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ، مجھے بلانے کا بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دیکھنے والوں کو کچھ ایسی باتیں سمجھائی جائیں، بتائی جائیں جو شاید انہوں نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی، نہیں کسی سے دیکھی ہوں گی ایسی گفتگو، کہ کیوں ہمارے بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں بجائے کم ہونے کے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آج سے 50 سال پہلے پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑیوں کو دیکھیں، کمپیوٹرز کو دیکھیں، ٹیلی ویژن کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کو دیکھیں، ہر چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ بیماریوں کو دیکھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز یا شوگر جو ہے وہ آج سے 50 سال پہلے بھی ناقابل علاج گنی جاتی تھی، آج بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح کینسر ہے، اسی طرح ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی میری فیملی میں، کوئی کہتا تھا جی میری فیملی میں شوگر کا بڑا مسئلہ ہے، تو میں تو جب 50-60 سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچوں گا مجھے تو لگتا ہے شوگر ہو جائے گی۔ کوئی کہتا تھا جی میرے گھر میں بلڈ پریشر کا بڑا ایشو ہے، ہماری فیملی میں چلتا ہے یہ، تو مجھے بلڈ پریشر۔ یہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن 5-10 سال گزرے، یہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم جب بیٹھ کے کولیگز کے ساتھ باتیں کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار دیکھو اب تو 40 سال کے لوگوں کو بھی بیماری لگنی شروع ہو گئی۔ آج اگر آپ بابر صاحب دیکھیں تو 30 سال کی عمر کے لوگ بھی ان کو بلڈ پریشر ان کا اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا، کولیسٹرول اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا، ڈائبیٹک ہونا شروع ہو گئے، بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، کیونکہ بائی پروفیشن میں ایک ویٹنری ڈاکٹر ہوں۔ صحیح۔ میں ایک ریسرچ پروجیکٹ کے سلسلے میں دبئی میں کام کر رہا تھا، یہ غالباً 2002-2003 کی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی تھوڑی سی بریف ہسٹری بتا دوں آپ کے ناظرین کو بھی، تو کیسے میں اس فیلڈ سے اس فیلڈ میں آیا۔ 2004 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ میرے لیے ایک بڑی شاکنگ تھی، اوبیسلی ہر اولاد کے لیے ان کے والد صاحب کا چلے جانا بہت ایک طرح کا صدمہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی ڈیتھ کی ایک بہت بڑی وجہ شوگر تھی، ڈائبٹیز تھی، اور ڈائبٹیز میری فیملی میں بہت زیادہ ہے، جیسے کوئی 40 سے اوپر جائے ڈائبٹک ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو میں جب میں چلا گیا ان کے اس سے واپس ہو کے، فنرل سے واپس دبئی جب میں پہنچا تو میرے ساتھ لکیلی دبئی میں 3-4 امریکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے تھے، ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا ہارسز پہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو میں بہت ڈر گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شوگر نہ ہو، اور شوگر کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ میرا ایک دوست بن گیا وہاں، ڈاکٹر جیک تھا، ریٹائرڈ پروفیسر تھا مشیگن امریکہ سے۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یار بات یہ ہے ڈاکٹر ولی، میرا ایک دوست ہے مشیگن میں، وہ کام کر رہے ہیں ہیومن ہیلتھ پہ پچھلے کوئی 20 سال سے، میری اس سے 2-3 سیٹنگ ہوئی ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ ڈائبٹیز ہے یا آرتھرائٹس ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ انسان ان کو مینیج کر سکتا ہے، قابو پا سکتا ہے، اور ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ چھٹکارا بھی پایا جا سکتا ہے، اور صرف آپ کو اپنے لائف سٹائل میں اور خوراک میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ڈرا ہوا تھا میں بہت۔ پھر میں نے ڈاکٹر جیک کے ساتھ، مائک کے ساتھ مشیگن میں کانٹیکٹ بنایا، ہم لوگوں نے پھر یہ سمجھ لیں کہ ایکسکلوسیولی ہیومن ہیلتھ پہ کام شروع کیا، غالباً 2007 میں ہم نے کام شروع کیا۔